جزاکم اللہ احسن الجزا۔ یہ تھے برادرم ابو زید ضمیر حفظہ اللہ، جو پونا سے ہمارے اور آپ کے درمیان تشریف لائے تھے۔ ہمارا اور آپ کا دنیا کا یہ سفر کتنا قیمتی ہے اور منزل ہماری اور آپ کی کتنی قریب ہے، اس سلسلے میں آپ کو یاد دہانی کراتے ہوئے موصوف نے بہت ہی قیمتی نصیحتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کی ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کے لیے اسلامی احکامات پر عمل کریں، بالخصوص 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کریں، جمعہ اور جماعت قائم کرنے کے لیے اپنے آپ کو مستعد کریں۔ بڑے افسوس کے ساتھ اس بات کو کہنا پڑتا ہے کہ ہم میں سے کتنے ایسے نوجوان اور بوڑھے لوگ ہیں جو 5 وقتہ نمازوں میں حاضری نہیں دیتے ہیں، اور کتنے ایسے نصیب کے مارے ہوئے محروم القسمت لوگ ہیں جو جمعہ تک میں بھی حاضر نہیں ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کریں، اور اللہ رب العالمین کے حضور توبہ کرتے ہوئے اپنے آپ کو اسلامی احکامات کا پابند بنائیں۔ اللہ رب العالمین نے جو پسندیدہ مذہب ہے اس مذہب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ چہیتا کیوں ہے، یہ میں آج بتانے کی کوشش کروں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، عربی زبان کا ایک مقولہ ہے کہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، دشمن بھی جس کا اعتراف کر لے فضیلت اس کو کہتے ہیں۔ اسلام کی صداقت، اسلام کی خصوصیت، اسلام کی وشیشتا یہی ہے کہ اس کو دوسرے مذہب نے بھی سویکار کیا ہے، قبولا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اسلام کی صداقت کو جب میں آپ کے سامنے پیش کروں اور جب میں کمپیریزن کروں دوسرے مذہب کو، میں اس کے سامنے لا کر دکھاؤں، تو میری کوشش یہ رہے گی کہ دوسرے مذہب کی کتابوں کے حوالوں کو پیش کرتے ہوئے ان کے دل کو تکلیف نہ پہنچے۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ یہ بھی فرمایا کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے، کوئی دوسرا دین اختیار کرتا ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو وہ دین اس کا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسلام جب لفظ آتا ہے اسلام، تو ہمارے دوسرے بھائی یہ سوچتے ہیں، جو غیر مسلم ہیں، جو نان مومنٹنز ہیں، ان کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ یہ وہی مذہب ہے جو مسلمان اپنائے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اسلام صرف اسی کا نام نہیں ہے جو مسلمان اپنائے ہوئے ہیں، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ اسلام اسی کو نہیں کہتے ہیں جو صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، بلکہ قرآن اس بات پر ساکشی ہے، گواہ ہے کہ نبی اکرم سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے، جتنے نبی آئے، وہ سارے کے سارے پیغمبر، وہ سارے کے سارے نبی
اسلام ہی کو لے کر آئے تھے، انہوں نے اسلام ہی کی دعوت دی تھی، اور اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب بھی کیا کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو کوئی نیا دین دے کر نہیں بھیجا، آپ یہ جو دین لے کر گئے ہیں یہ کوئی نیا دین نہیں ہے، آپ سے پہلے بھی جتنے پیغمبر آئے، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم اور نوح علیہ السلام، ان 4 پیغمبروں کا نام اس نے برجستہ کھل کر لیا۔ آپ سے پہلے موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، نوح، یہ جو پیغمبر آئے، یہ جو نبی آئے، ہم نے ان کو بھی وہی دین دے کر بھیجا تھا جو دین میں نے آپ کو دے کر بھیجا۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ اللہ کو سب سے بہترین اور پسندیدہ مذہب اسلام ہے، تو کسی دوسرے بھائی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہی اسلام حضرت عیسیٰ بھی لے کر آئے تھے، یہی اسلام حضرت موسیٰ بھی لے کر آئے تھے، یہی اسلام حضرت نوح بھی لے کر آئے تھے، یہی اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی لے کر آئے۔ ہاں، قرآن نے اتنا ضرور کہا ہے کہ جب کجروؤں نے کجربی ملا دی، ایکیشور واد کے ساتھ بہو ایش پوجا کا مسرن کیا گیا، ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ جب بہت سے خداؤں کی اور بہت سے معبودوں کی پوجا ہونے لگی، تب وہ اسلام نہیں رہ گیا، بلکہ انہوں نے اس دین کا ستیہ ناش کر دیا ہے، کیونکہ اصل اسلام یہی تھا۔ سارے پیغمبر یہی دعوت لے کر آئے تھے، سارے رشی منی، قرآن اس بات پر سچی ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ فرماتا ہے ہر پیغمبر نے، ہم نے جس کو بھی بھیجا یہی دعوت دے کر بھیجا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا، ایک قائد بھیجا، ایک قاصد بھیجا، ایک ڈرانے والا بھیجا، ایک سچیت کرنے والا بھیجا، کیا حکم دے کر؟ ان اعبدوا اللہ، کہ تم ایک اللہ کی عبادت کرنا، واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت کی پوجا سے بچنا۔ طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ علامہ ابن قیم نے طاغوت کے بارے میں لکھا ہے کہ کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز طاغوت ہے جس کی عبادت اللہ کے علاوہ کی جائے، اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت کی جاتی ہے وہ طاغوت ہے، چاہے وہ کوئی درخت ہو، چاہے کوئی وہ پتھر ہو، چاہے وہ کوئی مجسمہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو، اگر اللہ کے علاوہ اس کے سامنے ماتھا ٹیکا جا رہا ہے، سجدہ کیا جا رہا ہے، اس کے سامنے جھکا جا رہا ہے، اس کا طواف کیا جا رہا ہے، اس کے چکر لگائے جا رہے ہیں، یا اس سے اپنی حاجات ان کے سامنے رکھ کر ان کو دور کرانے کی دعائیں ان کے سامنے کی جا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں طاغوت کے اندر شامل ہیں۔ کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ چیز طاغوت ہے جس کی عبادت اللہ کے علاوہ۔ ہمارے بہت سے بھائی ایک دم بگڑ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب اسلام تو صرف مسلمانوں کا مذہب ہے، اسی اسلام کی دعوت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں نہیں کہا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی بھی عبادت کرو۔ میں آج بتاؤں گا کہ اسلام کو کیوں اللہ نے پسند کیا ہے، اس لیے کہ وہ دین توحید ہے، اس لیے بھی پسند کیا ہے کیونکہ وہ دین رسالت ہے، اس لیے بھی اللہ نے پسند کیا ہے کیونکہ وہی دین تقوی ہے، اس لیے بھی اللہ نے اس کو پسند کیا ہے کیونکہ وہی دین مساوات ہے، اس لیے بھی اللہ نے اس کو پسند کیا ہے کیونکہ یہی دین البر ہے، اس لیے بھی اللہ رب العالمین نے اس کو پسند کیا ہے کیونکہ یہی دین روحانیت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا مذہب ایسا نہیں ہے جو دین توحید بھی ہو، دین رسالت بھی ہو، دین عادل بھی ہو، دین مساوات بھی ہو، دین تقوی بھی ہو، دین روحانیت بھی ہو، جو ان تمام خصوصیتوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہو۔ اسلام کے علاوہ دنیا کا کوئی مذہب اس تاریخ میں پورا نہیں کرتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہیں نہیں کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرو، بائبل کے اندر یہ عبادت موجود ہے۔ میں نے کرلا ایسٹ نہرو نگر کے اندر بائبل کی صدارت کو پیش کیا تھا۔ میں یہاں پر بھی بتا دوں، عیسیٰ علیہ السلام نے صرف اتنا کہا ہے جو آج بھی بائبل کے اندر موجود ہے، there is no God but God is only one without second۔ ایک ہی اللہ ہے، there is no God، کوئی خدا نہیں، کوئی رب نہیں، but God is only one، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، without second،
ایک دوسرے کو شریک نہیں کیا جا سکتا ہے. یہی تو قرآن کہتا ہے, یہی تو جناب محمد رسول اللہ نے کہا, یہی تو اسلام کہتا ہے, لا الہ الا اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. عیسیٰ نے بھی یہی کہا ہے, اللہ کے نبی نے بھی یہی کہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ تجربوں نے جو تجربی ملائی ہے وہ کیا ہے؟ بائبل میں آج بھی عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کلمہ موجود ہے, لیکن یہ دین اسلام نہیں رہا, عیسائیت دین توحید نہیں رہا, کیونکہ اس کے اندر شرک کا مصرع ہو گیا ہے, اس کے اندر شرک کی آمیزش ہو گئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا جو بعد کے لوگوں نے اس کے اندر ملا دیا ہے. اب اسی بائبل کے اندر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ I will pray the Father, میں اپنے باپ سے دعا کروں گا. عیسیٰ علیہ السلام اللہ کو اپنا باپ بھی کہہ رہے ہیں, یعنی خود کو اللہ کا بیٹا بھی کہہ رہے ہیں. یہی مصرع ہے, یہی آمیزش ہے, اور اس آمیزش نے عیسائیت کو دین توحید نہ رہنے دیا, دین توحید ٹھہرا دیا ہے. کیونکہ وہ دین نہیں ہو سکتا ہے, وہ دین توحید پر قائم نہیں رہ سکتا ہے جس پر ایک طرف اللہ کو اکیلا معبود کہا جا رہا ہو اور اسی دین کے اندر اللہ کو باپ بھی کہا جا رہا ہو اور عیسیٰ کو خدا کا بیٹا بھی کہا جا رہا ہو. اس لیے یہ عیسائیت دین توحید نہیں رہا. یہی حال یہودیت کا ہے, یہی حال مجوسیت کا ہے. اس نے آگ کو رب مان لیا, مجوسیوں نے ایک اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ آگ کو بھی خدا مان لیا ہے. یہی حال یہودیوں کا بھی رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توحید اور عزیر علیہ السلام کی توحید کے ساتھ ساتھ یہودیوں کا یہ عقیدہ بھی ہو گیا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام یہ اللہ کے بیٹے تھے. اس آمیزش نے مجوسیت کو دین توحید نہیں رہنے دیا, یہودیت کو دین توحید نہیں رہنے دیا, اور یہی حال ہمارے ہندو بھائیوں کا بھی رہا. اس کے اندر بھی توحید تھی, ایکیشور واد تھا اور آج بھی ہے, لیکن شرک کی آمیزش نے اس دھرم کو بھی ایکیشور وادی دھرم نہیں رہنے دیا, دین توحید نہیں رہنے دیا. ایکیشور واد کیا ہے ہندو دھرم کے اندر؟ ایکم برہما دتیہ ناست ناست کنچن, ایک ہی برہما کی پوجا کرو, دتیہ ناست دوسرا نہیں ہے, نیہ نانا کنچن بالکل نہیں, ہرگز نہیں, قطعی نہیں, ہے ہی نہیں. کتنی زبردست توحید ہے. ایکم برہما دتیہ ناست ناست کنچن, ایک ہی برہما ہے دوسرا نہیں, بالکل نہیں, قطعی نہیں, ہرگز نہیں. یچتیو یو پممہ نستسما دیوی شوریریشا, جو کچھ بھی مانگنا ہے اسی سے مانگو. یچتیو یو پممہ, وہی سب کچھ دینے والا ہے. نستسما دیوی شوریریشا, اس کے علاوہ نہیں ہے کوئی بھی دیوی دیوتا جو تمہیں کچھ بھی دے سکے. کتنی زبردست توحید ہے. اس لیے اسلام کی خصوصیت ہے کہ وہی دین توحید ہے. اور سنو اسلام کی خصوصیت کیسے ہے. ان کتابوں میں شرک ہے, دوسری کتابوں کی بات کر رہا ہوں, توحید کے ساتھ ساتھ شرک ہے. اور اسلامی کتاب کون سی ہے؟ قرآن اور حدیث. قرآن اور حدیث کے علاوہ جو بھی ہے وہ XYZ ملا کٹھ ملا کی لکھی ہوئی کتاب ہے وہ بس. اگر اس کی بات قرآن و حدیث سے ملتی ہے تو مان لو, نہیں ملتی ہے تو ریجیکٹ کر دو بس. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جو حیثیت ہے وہ صرف قرآن کی ہے اور صحیح حدیث کی ہے. اس کے علاوہ اور کسی XYZ کی وہ کتاب کتنی ہی بہتر ہو, کتنی بھی اچھی ہو, اگر وہ قرآن و حدیث سے ٹکرا رہی ہے تو اس کی بات کو ریجیکٹ کیا جائے گا. میرے بھائیو, صرف بات مانی جائے گی تو قرآن و حدیث کی. اس لیے اسلامی کتابیں کیا ہیں؟ قرآن اور حدیث. قرآن اور حدیث کے اندر صرف توحید ملے گا, شرک نہیں ملے گا. مسلمان شرک کرتا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن ہماری ٹیکسٹ بک, ہماری کتابیں شرک سے خالی ہیں, شرک سے پاک ہیں. آئیے دین توحید کے بعد دین رسالت بھی میں سمجھاؤں گا. کرلا میں تو میں نے صرف دین توحید سمجھایا تھا, آج میں دین توحید کے ساتھ ساتھ دین رسالت بھی آپ کو سمجھاؤں گا. تو میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو کہ اسلام کی توحید کیا ہے. اسلام کی توحید دیکھیے, عرب کے اندر لوگ 360 جو بت رکھے ہوئے تھے خانہ کعبہ میں, ان کے پاس جایا کرتے تھے اور ان سے منتیں اور سمانتیں کیا کرتے تھے. اور حالانکہ وہ ربوبیت کے قائل تھے لیکن الوہیت کو نہیں مانتے تھے. وہ یہ مانتے تھے کہ عبادت اللہ کی, وہ یہ مانتے تھے زمین و آسمان کا خالق اللہ ہے, لیکن وہ عبادت صرف ایک اللہ کی نہیں کرتے تھے. ذرا قرآن پڑھیے, قرآن سے گواہی لیجئے. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, آئے میرے پیارے حبیب, آئے میرے پیارے نبی, آپ ان مشرکوں سے پوچھو, ان عرب کے ناستکوں سے, دہریوں سے پوچھو
من خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یارب کے ناستک یہ دہریے یہی جواب دیں گے کہ ان سب کا خالق، زمین و آسمان کا خالق، ان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ ہم اور آپ تو پھر بھی کسی غیر کا نام لے سکتے ہیں، لیکن عرب کے ناستک اور کافر اللہ ہی کا نام لیتے تھے۔ کیا کہتے تھے کہ ان کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ لیکن اس کے باوجود وہ اللہ کی عبادت نہیں کیا کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے ان کے پاس ہم جو جاتے ہیں، معبودوں کے پاس، ان 360 بتوں کے پاس ہم جو جاتے ہیں تو ان کی عبادت نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنی دعائیں ان سے کرواتے ہیں، اور یہ میری دعاؤں کو اللہ کے پاس لے کر جاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ سے ان کے تعلقات ہیں۔ آپ کا یہ علاقہ چارکوپ کا علاقہ کہلاتا ہے۔ یہ اسٹیشن کتنی دور ہے؟ 15-20 منٹ کا راستہ ہوگا۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ ٹھیک ہے مجھے جانا ہے کرلا یا مجھے جانا ہے بمبئی سینٹرل، میں نہیں جاؤں گا، مجھے ٹرین یہی لینے آئے گی، میں اسٹیشن نہیں جاؤں گا، میں یہی رہوں گا، اسٹیشن نہیں جاؤں گا۔ ارے صاحب چلیے، آپ اسٹیشن چلنا پڑے، میں نہیں جاؤں گا، میں یہی رہوں گا، اسٹیشن مجھے ٹرین لینے آئے گی۔ آدمی کہے گا کتنا بڑا بیوقوف ہے، یہ مولوی تو پاگل ہو گیا ہے، کہیں ڈھونڈو پاگل کھانا۔ ارے صاحب آپ کو لینے کیسے آئے گی؟ مجھے لینے آئے گی کیونکہ ٹرین کے ڈرائیور سے میرے تعلقات ہیں۔ کتنا بڑا انسان ہم کو بیوقوف کہے گا کہ واقعی بہت بڑا، چھوٹا موٹا بیوقوف نہیں، بہت بڑا پاگل ہے کہ تو۔ ابے ٹرین کے ڈرائیور سے تعلقات تمہارے چاہے کتنے وسیع ہوں، لیکن قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ تمہیں اصول کے مطابق اسٹیشن جانا پڑے گا۔ تعلقات سے فائدہ صرف اتنا ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں اپنے ڈبے میں یا اپنے انجن میں بٹھا لے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنا قانون توڑ کر یہاں چلائے۔ اللہ سے چاہے کتنے تعلقات ہوں، کسی کے کتنے بھی قریب ہوں، لیکن اصول یہ ہے کہ مانگنا تجھے پڑے گا، دینا اللہ کی طاقت ہے، وہ چاہے گا تو دے گا، مانگنا آپ کو پڑے گا، دینے والی ذات اللہ کی ہے، گڑ گڑانا تمہیں پڑے گا۔ اور یہ اصول اللہ نے کسی کو نہیں، یہ اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے، اور اس نے بڑے سے بڑے گناہگاروں سے بھی یہی کہا ہے جنہوں نے زمین و آسمان بھر کر بھی گناہ کیے ہوں۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آئے میرے نبی کہہ دو کہ آئے میرے بندو، آئے اللہ کے بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے زمین و آسمان بھر لیے ہوں، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ کو پکار کے تو دیکھیں، اللہ سے مانگ کر تو دیکھیں۔ پھر اس نے اپنے گناہگار بندوں ہی سے تو کہا ہے ادعونی استجب لکم، او میرے بندو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ یہ قرآنی توحید ہے، یہ قرآن کی آیتیں سنتے جاؤ، XYZ کسی ملا مولوی کی لکھی ہوئی کتاب کے حوالے نہیں۔ میرے بھائیو قرآن کی آیت دیکھو، توحید دیکھو، ایک ایشورباد دیکھو، ایک اللہ کی طرف جناب محمد رسول اللہ دعوت دے رہے ہیں، اللہ کی دعوت کو منوان پہنچا رہے ہیں۔ آج قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے جو شرک سے خالی ہے، ورنہ دنیا کی ساری کتابیں توحید کے ساتھ ساتھ شرک سے بھری پڑی ہیں، اس لیے وہ مذہب دین توحید نہیں رہے، اسلام دین توحید ہے۔ دیکھیے توحید، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءِ، کیا ہے یہ؟ اے میرے پیارے حبیب، آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ آپ مردوں کو اپنی آواز سنا سکیں۔ عرب کے لوگ 360 بتوں کے پاس جاتے تھے اور اپنی آواز پہنچاتے تھے اور کہتے تھے اللہ سے میری دعا کرا دو، تو اللہ نے کہا ہے، کیا کہا ہے؟ اے نبی آپ اپنی آواز مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ نبی سے اس لیے کہا ہے کہ جب میرے پاس سب سے بڑا مقام و مرتبہ، میرے پاس سب سے بڑی ہستی تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، میرے پاس سب سے بڑا مقام و مرتبہ تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور جب نبی نہیں سنا سکتے ہیں تو غیروں میں اتنی طاقت کہاں ہے، غیروں میں اتنی حیثیت کہاں ہے کہ وہ اپنی آواز مردوں تک پہنچا سکیں۔ اور آگے اللہ نے کہا اے نبی مردوں کو اپنی آواز سنانا تو بہت دور کی بات ہے، وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءِ، آپ تو بہروں کو بھی نہیں سنا سکتے ہو۔ یہ بہرے کا لفظ بھی بڑا قیمتی لفظ ہے۔ بہرا، اس کی صرف کان کی طاقت چھینی جاتی ہے، ہاتھ کی طاقت باقی رہتی ہے، پیر کی طاقت باقی رہتی ہے، اڑنے پھرنے چلنے پھرنے کی طاقت باقی رہتی ہے، سنتا ہے صرف سنتا نہیں ہے، دیکھتا ہے، بولتا نہیں ہے، وہ بولتا ہے، سنتا نہیں ہے، پکڑتا بھی ہے، چلتا بھی ہے۔ آئے نبی جس کو پیر بھی ہے، ہاتھ بھی ہے،
اور جو چلتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، اڑتا بھی ہے، ساری چیزیں موجود ہیں، جس سے میں نے صرف کان کے سننے کی طاقت چھینی ہے۔ اے نبی، جس سے میں نے صرف ایک چیز چھینی ہے، سننے کی طاقت۔ آپ کو ایک چیز چھینی ہے، سننے کی طاقت، اور جس کو بہرا کر دیا ہے۔ آپ جس سے ایک چیز چھینی ہے، آپ اس کو نہیں سنا سکتے ہیں، اور جس سے میں نے ہاتھ، پیر، ناک، کان، ساری طاقتیں موجود رکھی ہو، کان کی طاقت، اور ساری چار چیزیں چھین لی ہو جس سے میں نے، آپ اس کو کیا سنا پائیں گے؟ ایک چیز جس سے چھینی ہے آپ اس کو نہیں سنا سکتے بہرے کو، اور جس سے ساری چیزیں چھین لی ہو اس کو آپ کیا سنائیں گے؟ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے میرے بھائیوں، یہ ہے اسلامی توحید، یہ ہے اسلامی توحید۔ اسلامی توحید پر ایک دو آیتیں اور سنو، اس کے بعد دین رسالت کے اوپر میں آتا ہوں۔ ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، اس کے بعد کیا ہے؟ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ یہ اللہ فرما رہا، قرآن پڑھتے جائیے اور دیکھتے جائیے، دنیا میں کوئی مذہب دین توحید اس لیے نہیں رہا کیونکہ اس میں توحید باقی نہیں رہی ہے۔ اسلام دین توحید ہے کیونکہ آج تک اس کے اندر دین توحید باقی ہے۔ والذین تدعون من دونہ، اے میرے پیارے نبی، اللہ فرما رہا ہے جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور ہستی کو پکار رہے ہیں، من دونہ کہہ کر سب کو لے لیا، والذین تدعون من دونہ، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی پکار رہے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ اتنے کمزور ہیں کہ کھجور کی گٹھلی دیکھیے، کھانے کے بعد جو گٹھلی کے اوپر جو چھلکا ہوتا ہے نا، چھلکا، اللہ کہہ رہا ما یملکون من قطمیر، یہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ اچھا، کبھی کسی کو دیکھا ہے سائنس نے ایک چکی بنائی ہے، 10 کلو گیہوں ڈالو 10 کلو آٹا نکال دے گی، 20 کلو چاول ڈالو 20 کلو چاول کا پسان باہر نکال دے گی۔ کسی بھی سائنٹسٹ کو دیکھا کبھی اس نے ایک چاول کا ایک دانہ بھی بنایا ہے، گیہوں کا ایک دانہ بھی بنایا ہے؟ اور تم جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، انہوں نے کبھی کوئی ایک دانہ بھی بنایا ہے؟ اللہ کو دیکھو، تم زمین میں ایک گیہوں کا دانہ ڈالتے ہو، اللہ 100 دانے بنا دیتا ہے، تم ایک چاول ڈالتے ہو، اللہ 100 دانے بنا دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ اسی کو یاد دلا رہا ہے، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءہم، اگر تم ان کو پکارو تو وہ تمہاری پکار سننے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ تمہاری بات سن نہیں سکتے۔ پھر فرمایا وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، تمہارے عقیدے کے مطابق بالفرض محال اگر وہ سن بھی لیں تو پھر وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ پکار کے دیکھو، جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کو ہم نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا ہے، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے، تم ان کو پکارتے ہو تو وہ سن نہیں سکتے، اور اگر سن بھی لیں تو جواب نہیں دے سکتے، جواب دینے کے لائق نہیں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن وہ کہہ دیں گے اللہ ہم نے کب کہا تھا کہ میرے اللہ کے ساتھ مجھے شریک کرو، ہم نے کب کہا تھا کہ میرے پاس آؤ، ہم نے کب کہا تھا کہ میں تمہاری دعائیں اللہ تک لے کے جاؤں گا۔ وہ انکار کر دیں گے تمہارے شرک کا۔ اور کیجئے قرآن کی اس آیت کے اوپر، اور پھر ہمیں اپنے آپ کو جھکنا چاہیے قرآن کی اس آیت کے سامنے کہ پھر دین توحید کیا ہے۔ جو کام غیر مسلم کر رہے ہیں وہی ہم کر رہے ہیں، پھر اسلام کی خصوصیت کیا رہ گئی ہے؟ وَإِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ کیا کہا؟ وَلَوِ اجْتَمَعُوا، اگرچہ اس کے لیے سارے کے سارے اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں، پھر بھی ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ مکھی پیدا کرنا تو دور، اگر مکھی کوئی چیز چھین کے لے جائے، مکھی کتنا چھینے گی؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، تھوڑا سا لے کر اڑ جائے، لا يستنقذوه منه، تو یہ مکھی کو پکڑ کر اس سے وہ چیز چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ جو مکھی لے کر اڑ
جائے یہ مکی سے وہ چیز نہیں چھین سکتے، تمہارا نقصان کیا کریں گے، تمہیں کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ جو مکھی کو پکڑ کر اس سے جو چیز لے گئی اس کو چھیننے کی بھی طاقت نہیں رکھتے۔ اللہ نے پھر ایسی حقیقت بتائی، فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور اور جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور۔ یہ ہے دین توحید جو صرف اسلام کے اندر باقی ہے، اسلام کے علاوہ دنیا کی کسی مذہب کے اندر یہ توحید باقی نہیں ہے، اسلام ہی دین توحید ہے۔ اور واقعہ سنا ہے امام احمد نے جس کو اپنی مسند کے اندر نقل کیا ہے، دو لوگ گزر رہے تھے ایک بت کے پاس سے، وسنن کا لفظ موجود ہے مسند احمد میں، وہاں ایک موٹی توند والا بیٹھا تھا، اس کو ہمارے ہاں کیا کہتے میں نام نہیں لوں گا، وہاں ایک بیٹھا ہوا تھا اس کا رکھوالا، اس کے پاس سے بت کے پاس سے گزرتے تھے، کہاں جا رہے ہو؟ فلاں جگہ جا رہا ہوں، کچھ چڑھاؤ، ہمارے اس بت کے اوپر کچھ چڑھاؤ، بغیر چڑھائے ہوئے نہیں جانے دوں گا۔ حدیث ہے، حدیث، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، پرانے زمانے کا واقعہ بتا رہے ہیں، فرمایا اس سے کہا کہ ان دونوں سے چڑھاؤ، دونوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کیا چڑھاؤں؟ ان لوگوں نے کہا قرب ولو ذبابا، کچھ بھی چڑھاؤ، چاہے ایک مکھی ہی مار کے چڑھاؤ لیکن چڑھاؤ۔ تو ان دونوں میں سے ایک نے مکھی کو مار دیا اور مار کر اس مکھی کو اس کے اوپر چڑھا دیا۔ پھر حدیث کے الفاظ دیکھو مسند احمد کے، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کوئی اور نہیں، ایک مکھی چڑھائی تھی اس نے، اللہ کے نبی فرماتے فخلوا سبیلہ، ان لوگوں نے اس کے راستے کو چھوڑ دیا، یعنی وہ نکل گیا جس نے مکھی چڑھائی، اس کو چھوڑ دیا ان لوگوں نے، فماتا، جب مرا دخل النار، تو اللہ نے اس کو جہنم کے اندر ڈالا۔ ایک مکھی چڑھائی تو جہنم میں داخل کر دیا، دوسرے سے کہا تو بھی چڑھا، اس نے کہا میں کچھ نہیں چڑھاؤں گا، میں جو کچھ بھی چڑھاتا ہوں صرف اللہ پر، اللہ کی نظروں میں، کسی اور کے لیے نہیں کرتا ہوں، میں ایک مکھی بھی میں کسی غیر اللہ کے لیے نہیں چڑھا سکتا۔ فماتوا، ان لوگوں نے اس کو مار دیا، نہیں جانے دیا، مستدامت کے الفاظ ہیں، فماتوا، ان لوگوں نے اس کو مار دیا، جب اس کو مارا دخل الجنہ، اس توحید کی وجہ سے کہ اس نے غیر اللہ پر کوئی چیز نہیں چڑھائی، اللہ رب العالمین نے اس کو جنت کے اندر ڈال دیا۔ ایک مکھی چڑھایا تو جہنم میں، اور یہاں تو آگے نہیں بولوں گا، غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، ایک مکھی چڑھائی تو وہ آدمی جہنمی، ایک مکھی۔ آج بھی یہ دین توحید اسلام کے اندر موجود ہے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک رہے گا۔ آئیے، اسلام کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ دین رسالت ہے، رسول کا عقیدہ سب کے اندر ہے، لیکن جو عقیدہ اسلام نے پیش کیا ہے وہ دنیا کے کسی مذہب کے اندر نہیں ملے گا۔ گوتم بدھ کے ماننے والوں نے گوتم بدھ کو انسانیت سے بالا تر مان لیا ہے کہ یہ انسان ہی نہیں تھے، یہ تو موت و زندگی کے مالک ہیں۔ یہ گوتم بدھ کو عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا، یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا مان لیا، ہمارے ہندو بھائیوں نے بھی اوتار اسی کو مانا ہے جو اللہ تھا، جو ایشور تھا، وہ زمین کے اوپر ایک منشیہ کی شکل دھارن کر کے وہ زمین کے اوپر آ گیا۔ ایک منتر پڑھتا ہوں میں، ذرا بہت پیارا منتر ہے، اس میں دیکھیے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے۔ ایتکلوگت پرائے جنیشو گھر گھر مل دھارمترولائے ستوینی بھگوانو ترشیتی، بڑے پیار سے سمجھاؤ ہمارے ہندو بھائیوں کو، کیا پیارا منتر ہے۔ ایتکلوگت پرائے جنیشو گھر گھر مل، یہاں میں اوتار بتلا رہا ہوں، رسالت کا، رسول کا کیا عقیدہ ہے ہندو بھائیوں میں۔ ایتکلوگت پرائے، کل یگ کے کچھ گزر جانے کے بعد، ست یگ، تریتا یگ، دوپر یگ سب گزر گیا، یہ کل یگ چل رہا ہے۔ 4 یگ ہیں ہندو دھرم میں، یہ کل یگ چل رہا ہے۔ کل یگ کا مطلب گھور کالا یگ، کالا زمانہ جس میں گناہ ہی گناہ ہو، نیکیاں ہو ہی نہیں، اس کو کہتے ہیں کل یگ۔ یہ کلوگت پرائے، کل یگ کے کچھ گزر جانے کے بعد، جنیشو، ساری جنتا، گھر گھر ملی، گدھوں کی طرح، جانوروں کی طرح ہو جائے گی، یعنی جب ساری عوام حیوان بن جائے گی۔ دھرمترالائے، تب دھرم کی رکشا کرنے کے لیے، دھرم کو بچانے کے لیے، ستوین اور سچائی کو استھاپت کرنے کے لیے، ستیہ کو استھاپت کرنے کے لیے، صداقت کو قائم کرنے کے لیے، بھگوان اوترشیتی، بھگوان اوتار بھیجے گا، بھگوان بھیجے گا، یہ نہیں کہا کہ وہ خود آئے گا۔ یہ منتر بتلا رہا ہندو بھائیوں کہ اللہ خود نہیں آتا، ایشور منشیہ کا روپ دھارن نہیں کرتا،
بلکہ وہ کسی کو رسول اوتار بنا کر بھیجتا ہے. یہی ہمارا بھی عقیدہ ہے اور اسی عقیدے کی ہم دعوت دیتے ہیں. لیکن ہندو بھائیوں میں شرکی آمیزش ہو گئی ہے, رسول کے ساتھ بھی کھلواڑ ہو گیا ہے. انہوں نے کہا رسول انسان نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ ہی منشیہ کا روپ دھارن کر کے پرتھوی پر اوتار لیتا ہے. جیسے ہمارے کچھ جاہل لوگ کہتے ہیں وہی جو مستوی عرشتہ خدا ہو کر مدینہ میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر, وہ اللہ ہی کو یہ کہتے ہیں کہ وہ مدینہ میں اتر پڑا ہے, ورنہ دنیا میں کوئی مولوی عقیدے کا قائل نہیں ہے. بلکہ ایک جاہل نے تو یہاں تک لکھ ڈالا ہے اللہ احد. اگر اللہ احد ہے تو محمد کو احمد کہا ہے, احمد ہے. احمد میں اور احد میں صرف میم کا فرق ہے. اگر احمد کی میم ہٹا دو تو دونوں احد ہیں, یعنی اللہ میں اور محمد میں کوئی فرق ہی نہیں. احمد میم کی چادر اوڑھ کر چلے آئے ہیں, اس میم کو ہٹا دو تو اللہ میں اور محمد میں کوئی فرق ہی نہیں. نعوذ باللہ من ذالک, یہ عقیدہ ان لوگوں نے پیش کیا ہے. میرے بھائیوں کیا فرق رہ جاتا ہے؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ سوئم نہیں اترتا, اللہ خود نہیں آتا, بلکہ اللہ کسی انسان کو بھیجتا ہے. یدا یدا ہی دھرمسیہ گلانربھوتی بھارت, شریمد بھاگوت گیتا کے ادھیائے نمبر 4 کا یہ منتر پیش کیا. کرشن جی اسی عقیدے کے قائل ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ اس آستھا کو ایسے پیش کر رہے ہیں کہ جب جب دھرم کی گلانی ہوتی ہے یدا یدا ہی دھرمسیہ گلانربھوتی بھارت, جب جب دھرم بگڑتا ہے اور ادھرم بڑھتا ہے, لا مذہبیت بڑھتی ہے, یعنی گناہ بڑھتے ہیں اور گناہوں کے کام ہوتے ہیں, تب میں اوتار لیتا ہوں, یعنی تب میں انسان کی شکل میں آتا ہوں. کرشن جی کہہ رہے ہیں میں ایشور ہوں, میں انسان کی شکل میں تب آتا ہوں. اس عقیدے کا کھنڈن کیا ہے بھاگوت پران نے, کہا کہ نہیں, اللہ سوئم نہیں آتا ہے, ایشور سوئم نہیں آتا ہے, بلکہ وہ کسی منشیہ کو, کسی انسان کو جس کو وہ اچھا سمجھتا ہے چن لیتا ہے اور اس کو رسول بنا کر بھیجتا ہے. اللہ کے نبی بھی یہی فرما رہے ہیں. قرآن دیکھیے, قل انی رسول اللہ الیکم جمیعا, اے لوگو, اے نبی کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. میں اللہ نہیں ہوں, میں خدا نہیں ہوں, میں گاڈ نہیں ہوں, میں ایشور نہیں ہوں, بلکہ اللہ نے مجھے اپنا پیغامبر, اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے. ہاں آپ نے یہ بھی فرمایا قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہاری ہی طرح کا ایک انسان ہوں. فرق اتنا ہے ہم میں اور تم میں کہ ہماری طرف وحی آتی ہے, ہمارے اوپر اللہ کا پیغام آتا ہے. یوحا الیہ, میری طرف جبرائیل پیغام لے کر آتے ہیں, تمہارے پاس نہیں آتے ہیں. اس وحی نے, اس جبرائیل کی آمد نے مجھے اتنا بڑا اور اتنا بلند کر دیا ہے کہ اللہ کے بعد اگر سیکنڈ درجہ دوسری ہستی کوئی ہو سکتی ہے تو وہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. لیکن میرے بھائیوں, اللہ کے نبی یہ نہیں کہہ رہے کہ میں انسان سے بالا تر ہوں. جیسے سنیچر, اتوار, سوموار, منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ ہر دن برابر ہوتا ہے اور ہر دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں, دن و رات میں سنیچر میں بھی اتنا ہی, اتوار میں بھی اتنا ہی, سوموار میں بھی اتنا ہی, جمعے میں بھی اتنا ہی. تو دن ہونے کے اعتبار سے کوئی چھوٹا اور کوئی بڑا نہیں ہے, لیکن مقام اور مرتبے کے اعتبار سے جو درجہ جمعے کے دن کو حاصل ہے وہ سنیچر اور اتوار کے دن کو حاصل نہیں ہے. لیکن دن ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں, مقام اور مرتبے کے لحاظ سے جمعے کے دن کو افضلیت حاصل ہے. ایسے ہی ہاتھ, پیر, ناک, کان ہونے کے اعتبار سے ہم میں اور نبی میں کوئی فرق نہیں تھا. آپ بھی انسان تھے, ہم بھی انسان ہیں, لیکن ہاں مقام و مرتبے کے لحاظ سے جو درجہ جناب محمد رسول اللہ کا وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے. اس قدر آپ بلند ہیں کہ اللہ کے بعد اگر دوسرا درجہ کسی کا ہے تو وہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور اسی کو یجروید میں اور بھاگوت پران میں ایسے کہا گیا ہے, ویدہامد پرش, ویدہامد پرش مہانی مادتو ورڑ تپسا ورڑ تپس پرستات. بڑی ٹیڑھی بھاشا ہے, سنسکرت کبھی کبھی زبان پھسلتی ہے. ویدہامد پرش مہانی مادتو ورڑ تپس پرستات, اسی عقیدے کو وید نے بھی پیش کیا ہے. اور کیا کہا ہے؟ وید جاننے والا, وید, وید مانی جاننے والا, وید فائل ہے, سبجیکٹ ہے. جیسے ودوان جاننے والا, پنڈت کو کیا بولتے ہیں, عالم کو کیا بولتے ہیں, ودوان. اسی سے بنا ود, ود جاننے والا یعنی جانکار. احمد, اس کا نام احمد ہوگا, پرش انسان ہوگا. دیکھیے
भागवत पुराण भी इस अकीदे की कायल है, हिंदू धर्म की किताब भी कह रही कि वो मनुष्य, वो इंसान होगा। वेदाहामिद, उसका नाम अहमद होगा, पुरुष इंसान होगा, लेकिन इंसान कैसा होगा? महानीमादित्य, इतना बड़ा महान होगा, इतना बड़ा होगा कि दित उसके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। महानीमादित्य, बहुत महान पुरुष होगा। वरुण तपस्या, अल्लाह का वर्णन और उसकी तपस्या करने वाला। या ये चीज देखिए, वरुण तपस्या, अल्लाह का नाम लेने वाला और अल्लाह की इबादत करने वाला होगा। अल्लाह का नाम इतना लिया है उसने, यानी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, कि हमें कायनात के अंदर कोई महान पुरुष उतना नाम लेने वाला नजर नहीं आता है। जरा नजर डाल के देखिए, आप सुबह से लेके शाम तक के अस्कार पे आप नजर डालिए। सुबह आप सबसे पहले सोकर ही तो उठेंगे ना, अल्लाह के नबी सोकर उठ रहे हैं तो अल्लाह का नाम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा मातना व इलैहिन नुशूर। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्लाह का नाम। गौर कीजिए, सुबह उठ रहे हैं तो अल्लाह का नाम, वुजू बना रहे हैं तो बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम। वुजू बनाकर फारिग होते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह का नाम। मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाबा, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली, अल्लाह का नाम। नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाहु अकबर, तो अल्लाह का नाम। नमाज खत्म कर रहे हैं तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह के नाम पर। मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं तो अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका मिन फज़लिक, अल्लाह का नाम। घर में दाखिल होते हैं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह का नाम। घर से निकल रहे हैं तो अल्लाह का नाम। खाना खाने बैठ रहे हैं तो अल्लाह का नाम। खाना खाकर फारिग हुए तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का नाम। आईना देख रहे हैं तो अल्लाह का नाम। ऊपर चढ़ रहे हैं तो अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। नीचे उतर रहे हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह का नाम। नमाज के बाद फारिग होते हैं तो सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम। यहां तक के क़ज़ाए हाजत के लिए, लैट्रीन के लिए जाते हैं तो अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, अल्लाह का नाम। जिसने ऐसी जगहों पर भी अल्लाह को याद किया हो, मेरे भाइयों, उससे ज्यादा अल्लाह को याद करने वाला और अल्लाह का नाम लेने वाला और अल्लाह की इबादत करने वाला, हमें कायनात के अंदर कोई महान पुरुष दिखलाओ, हमें कोई बड़ा इंसान दिखलाओ जिसने इतना नाम लिया हो अल्लाह का। इतना नाम लेने वाली अगर कोई हस्ती है तो वो सिर्फ हस्ती है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की। और उसका नाम क्या होगा? अहमद। कौन होंगे? इंसान होंगे। कितने महान होंगे? इतने महान होंगे कि उनके बराबर कोई दूसरा नहीं होगा। और वरुण तपस्या, अल्लाह का बहुत नाम लेंगे। प्रस्ताद का सही तर्जमा होता है नक्शे कदम पे चलना, इत्तिबा करना, यानी तुम उन्हीं की इत्तिबा करना। यन्नयाया, स्वर्ग में, पैराडाइज में, जन्नत में जाने का इस रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यन्नयाया, ये भी कह रहे हैं वेद व्यासी, यजुर्वेद का मंत्र है कि स्वर्ग में, पैराडाइज में जाने का इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो इस्लाम दीन तौहीद है, इस्लाम दीन रिसालत है। और रिसालत का जहां तक ताल्लुक है तो आप देखिए ये मंत्र, इदम जनाओपशरुत नराशंसिस्तश्विष्यते षष्टिम सहस्त्रः नवीतम चकौरम अरुष्मेधूदद्वहे ओष्ट्रायस्य पर्वाहिणो मधुमन्तो द्युदशः एष शायमा महेशतन निष्कांतशस्तरज त्रीणि शतान्यवर्तान्य सहस्त्रदश गौनाम। चलो 3 ही बता देता हूं, बाद में देखेंगे तो और पढ़ दूंगा। ये मंत्र आपको अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 127 मंत्र नंबर 1 2 3 लाइन से देख लीजिए। कांड 20 सूक्त 127 और मंत्र नंबर 1 2 3। ईदम जना, इदम हरफे निदा आए, इदम आए, जना लोगो, जना मानी जनता, इदम आए, जना लोगो, आए लोगो, उपश्रुत गौर से सुनो, उपश्रुत कान के नीचे सुनो, गौर से सुनो। नराशंस, नर मानी आदमी, आशंस मानी तारीफ किया हुआ, प्रशंसा किया हुआ।
بہت زیادہ تعریف کیا ہوا ایک شخص آئے گا، محمد جس کی بہت تعریف کی گئی ہو، ایک ہی چیز ہے، نراشنس یعنی جس کا بہت نام لیا گیا ہو، محمد جس کا بہت نام لیا گیا ہو، محمد آبجیکٹ ہے حمد یحمد و تحمید سے، جس کا معنی ہوتا ہے جس کی بہت تعریف کی گئی ہو، نراشنس کا ترجمہ ہوتا ہے محمد۔ محمد آئیں گے، کیا ہوگا؟ اس تشویشیت ان کا اتنا نام لیا جائے گا کہ پورے وشو میں ان سے زیادہ کسی دوسرے کا نام نہیں لیا جائے گا۔ ذرا بتاؤ کہ پورے وشو میں، پوری دنیا میں محمد رسول اللہ سے زیادہ نام کس کا لیا جا رہا ہے؟ اللہ کے بعد اگر سب سے زیادہ نام کسی کا لیا جا رہا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ اس قدر کہ انسائکلوپیڈیا برٹانیکا کا رائٹر لکھتا ہے، جو ایک کرسچن ایک عیسائی رائٹر ہے، اس نے اعتراف کیا ہے اس بات کا کہ سب سے زیادہ اگر نام بلند آواز سے لیا جا رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کی شکل میں تو اذانوں میں، اور اس نے سروے کیا تو کہا کہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی کوئی جگہ کوئی سیکنڈ ایسا خالی نہیں جاتا ہے کہ جس سیکنڈ کے اندر جناب محمد رسول اللہ کا نام نہ لیا جا رہا ہو۔ ابھی یہاں اذان، ایک سیکنڈ کے بعد کہیں اور اذان، ایک سیکنڈ کے بعد کہیں اور اذان، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ 24 گھنٹوں میں ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں جاتا ہے کہ جس سیکنڈ کے اندر جناب محمد رسول اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو۔ میرے بھائیوں، اتنا نام دنیا میں کسی مہان ہستی کا نہیں لیا گیا ہے۔ ادم جناب شرطنراشن سے تشویشیت ہے سسٹم 60 سہسترہ ہزار نبیتم 90، ایک ایک لفظ کا معنی بتلا رہا ہوں، سچ کہتا ہوں کوئی پنڈت جی بھی نہیں بتائیں گے آپ کو، ورنہ لوگ قربت حاصل کر لیں گے اسلام کی۔ اللہ ہمارے پنڈتوں کو بھی توفیق دے کہ وہ اسلام کی صحیح بات لوگوں کو بتائیں، اپنے دھرم کا صحیح پرچار کریں۔ سسٹم 60 سہسترہ ہزار نبیتم 90، 60,000 90، کورم دشمن عرش میں دو حفاظت کرنا، ہم اس دشمن کی، ہم اس رسول کی 60,000 90 دشمنوں سے حفاظت کریں گے۔ 60,000 90 یہ منتر ہے اتھرو وید کے کانڈ نمبر 20 سوکت نمبر 127 کا منتر نمبر پہلا منتر ہے، ہم اس رسول کو، ہم اس اوتار کو، ہم اس رشی کو 60,000 90 دشمنوں سے اس کی حفاظت کریں گے۔ گنتی کے ٹوٹل 60,000 90 دشمن اگر کسی نبی کے تھے تو وہ نبی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹوٹل اتنے ہی، اگر آپ کو یقین نہ آئے تو مولانا صفی الرحمان صاحب مبارک پوری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ ان کی قبر کو، ان کے کربٹ چین و سکون راحت نصیب فرمائے، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں غور کرو، انہوں نے لکھا ہے محمد رسول اللہ کے دشمنوں کی تعداد، فرمایا لکھتے ہیں کہ مدینہ میں جب رومیوں نے حملہ کیا اور مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہی تو ان دشمنوں کی تعداد کی 40,000 جو آئے تھے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنا چاہتے تھے اور آپ کے مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتے تھے، اور اللہ کے رسول جب اپنا لشکر لے کر نکلے تو ان کی ہمت اکھڑ گئی، جواب دے گئی، وہ بھاگے۔ ان کی تعداد کتنی تھی؟ 40,000۔ جنگ خندق میں انہوں نے مختلف قبیلے گنا کر بتایا کہ یہ 10,000 تھے دشمن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے آئے تھے، ان کی تعداد کتنی تھی؟ 10,000۔ جنگ خیبر اس میں بھی 10,000، تو 10,000 خندق میں، 10,000 خیبر میں، کتنے ہوئے؟ 10 اور 10 20، اور 40,000 رومیوں کا وہ لشکر تو کتنے ہوئے؟ 60 اور 90 دشمن۔ انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر جب اللہ کے نبی نے نکلنے کے لیے کہا تھا تو اس میں کچھ یہودی تھے جن سے اللہ کے نبی نے اس عہد و پیمان پر یہ کیا تھا ان سے کہ جب ہم پر کوئی حملہ کرے تو تم کو رہنا پڑے گا، ہمارا ساتھ دینا پڑے گا، اور ہم پر کوئی حملہ کرے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، ہم پر کوئی حملہ کرے تو تم ہمارا ساتھ دینا۔ اس عہد و پیمان پر وہ رہ رہے تھے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ نبی کی اتنی بڑی فوج سے ٹکر ہو رہی ہے تو انہوں نے اپنا کنارہ کر لیا اور کہا کہ نہیں، ہم تو ساتھ نہیں دے پائیں گے۔ کچھ لوگ نہیں گئے، ان کی تعداد تھی 93، جس میں 13 لوگ تو 90 لوگ تو گئے تھے لیکن 13 لوگ نہیں گئے۔ جو گئے تھے وہ اس ارادے سے گئے تھے کہ ہم نبی کو نقصان پہنچائیں گے، وہ منافق تھے، ہم نبی کو نقصان پہنچائیں گے، اور 13 لوگ اس میں نہیں گئے تھے۔ ان 13 90 80 لوگ گئے اور 13 لوگ نہیں گئے، تو 80 اور 13 کتنے ہوئے؟
93 इन 93 लोगों में से 3 लोगों ने पक्के सच्ची तौबा कर ली, पक्की सच्ची। उन्हीं 3 लोगों में एक काब इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी है, जिनकी तौबा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल किया। तो 3 लोगों ने तौबा कर ली और अल्लाह ने अपने नबी को बता दिया कि हमने इनकी तौबा को कबूल कर लिया, आप भी माफ कर दीजिए। तो 93 में से 3 ने तौबा की, तो कितने बचे? 90। 60,000 वहां और 90 यहां। और हिंदू धर्म की किताब इस बात की सदाकत पेश कर रही है कि 60,000 90 उसके दुश्मन होंगे। 60,000 90 दुश्मन सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे और किसी के नहीं। तो ये मंत्र बतला रहा है कि आखिरी नबी कौन है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और एक मंत्र इसके साथ, मंत्र नंबर 2 है, हवाला वही है, कांड 20 सूक्त 127, मंत्र नंबर 2। उष्ट्रा यस्से परवाहिड़ो वधू मंतो द्यू दशा। उष्ट्रा यस्से परवाहिड़ो, परवाहिड़ो मानी प्यारी, प्रिय, उसकी प्यारी सवारी ऊँटनी होगी। आज के इस मारुति के जमाने में हेलीकॉप्टर के दौर में लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कलयुग में कि कल की अवतार आए। ऊंट के जमाने में, ऊंटनी वाले इलाके में बतलाया गया है, अणु युग में नहीं। आज का कोई चीफ मिनिस्टर भी बेचारा सफर करता है तो ऊंट पर नहीं, वो भी हेलीकॉप्टर से सर्वे करता है। आज के इस हेलीकॉप्टर के जमाने में, मारुति और कारों के जमाने में, एसी गाड़ियों के जमाने में अब हमारे हिंदू भाई प्रतीक्षा कर रहे हैं कि नहीं अभी नहीं आया है, आखिरी नबी आएगा। अरे वो आपकी किताब बतला रही वो ऊंटनी का सफर करेगा, उसकी प्यारी सवारी ऊंटनी होगी, प्यारी सवारी ऊंटनी होगी। और वो अपनी ऊंटनियों पर अपनी पत्नियों को और अपनी बीवियों को बिठाएगा बारी बारी, क्रमानुसार, नंबर से। 12 को नहीं बिठाएगा, बल्कि 12 में से जिसका नंबर आएगा उसको बिठाएगा। आप जब जंग में जाया करते थे तो अपनी बीवी को अपने साथ ले जाया करते थे। हाँ, बीवियां आपकी कितनी थी वो अभी बतलाऊंगा। वो कुरानदाजी हुआ करती थी, जिस बीवी का नाम निकल आता था उस बीवी को आप अपने साथ ले जाया करते थे। वो सूटनी पर अपनी प्यारी बीवियों को बिठाएगा क्रमानुसार, नंबर से। परवाहिड़ो बधूमंतो द्युदशा, बधूमनी बीवी, बधूमनी बहू, और यहाँ बहू से मुराद पत्नी है, बीवी है। बधूमंतो जिसकी बीवी होगी, द्युदशा, द्यु मनी 2 और दशा मनी 10, 2 और 10 कितनी हुई? 12। जिसकी 12 बीवियां होंगी, 12 बीवियों वाला मारिया किप्तिया को भी हम जोड़ रहे हैं। इन बीवियों को जोड़ने के बाद आपकी बीवियों की जो तादाद होती है मेरे भाइयों, रहमतुल्लिल आलमीन में काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी 12 लिखते हैं। मौलाना सफीउर रहमान साहब मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह की एक किताब अरबी जबान में, उसका तर्जुमा हिंदी में हो चुका है। हजरत मोहम्मद हिंदू पुस्तकों में इस नाम से किताब दिल्ली की मरकजी जमियत अहले हदीस के मकतबे में मिल रही है। उसमें 12 बीवियों का नाम भी गिनाया गया है कि आपकी 12 बीवियां थी। तो 12 बीवियों वाला आपके यहाँ आखिरी नबी बताया गया है, और 12 बीवियों वाला सिर्फ एक ही है, वरना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तो 3 बीवियां थी। हजरत सुलेमान, दाऊद अलैहिस्सलाम की बीवियों की तादाद ऐसी थी कि दाऊद अलैहिस्सलाम की बीवियों की तादाद 99 तक आती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवियों की तादाद 1000 तक पहुंच जाती है। हजरत ईसा ने तो शादी ही नहीं की थी। रामचंद्र जी के पिता राजा दशरथ ने 3 भी और 4 भी दोनों बातें मिलती है। रामचरितमानस, जो रामचरितमानस तुलसीदास जी की रामायण है, उसमें 4 पत्नियां लिखी हुई हैं, और वाल्मीकि जी की रामायण में 3 पत्नियां लिखी हुई हैं। इनकी 4 या 3 पत्नियां थी। राजा दशरथ की 4 पत्नियां थी, रामचंद्र जी के पास एक ही पत्नी थी सीता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 3 बीवियां थी, हजरत ईसा के पास एक भी नहीं थी। तो 3 बीवी वाले, 1000 वाले, 100 वाले, 99 वाले, ये तो मिलेंगे। बहुत ज्यादा अगर ढूंढोगे, बहुत ज्यादा ढूंढोगे तो बुरा ना मानना, महाभारत के आधार पर कृष्ण कन्हैया जी की सबसे ज्यादा मिलती है। कृष्ण कन्हैया की बीवियों, पत्नियों या गोपियों की तादाद गिनना चाहोगे तो महाभारत के अंदर लिखा 12,108। 12,108। 12 को 12,000 कर दिया गया हो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन 12,108 का मंत्र मौजूद है। अब आप गौर करो, हमें न 12,000 वाले से मतलब है, न 3 वाले से, न 100 वाले से, न 1000 वाले से। आपकी किताब
12 बीवियों वाले को आखिरी नबी कह रही है, और 12 बीवियां सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम किसी के अंदर नहीं पाते, किसी के पास नहीं पाते हैं। तो 12 बीवियों वाले आखिरी नबी कौन थे? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम ये बताते हैं कि आपकी किताबों ने स्पष्ट कर दिया, आखिरी नबी अगर कोई थे तो वो सिर्फ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ऊंट के जमाने में, घोड़े के जमाने में और तीरों तलवारों के जरिए युद्ध जंग लड़ी जाती होगी, उस जमाने में पैदा होंगे। ये मंत्र तो आज तक मौजूद है। अश्वमा शुगमारूहा देव दत्ते जगतपति आसिना सादुद मनम शरेश्वर्या बुलंदीता, उसको घोड़ा मिलेगा, घोड़े पर बैठकर यानी बुर्राक पर बैठकर वो आकाशीय यात्रा करेगा, बुर्राक पर बैठकर जमीन और आसमान का सफर करेगा। वो घोड़ा बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार से चलेगा। देवदत्त, वो घोड़ा देवदत्त देंगे, देवदत्त यानी जिब्राइल देंगे। किसको देंगे? जगतपति, जो पूरी दुनिया का मुहाफिज होगा। आसिना सादुद मनम शरेश्वर्या बुलंदीता, और जो साधुओं की तरह रहेगा। साधु उसको नहीं कहते हैं जो एक जगह बैठ जाए, साधु उसको कहते हैं जिसके पास दौलत की कमी ना हो, पैसे की कमी ना हो, सरमाए की कमी ना हो, जिसके पास बहुत कुछ हो लेकिन उसने अपने ऊपर खर्च ना किया हो, उसको उसने अपनी आवाम, अपनी रियाया और गरीब और मिस्कीनों पर खर्च कर दिया हो। और ऐसी हैसियत के सिर्फ एक ही थे, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके पास सब कुछ था। हजरत खदीजा से जब आपने निकाह किया तो खदीजा ने अपनी सारी दौलत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दी। क्या नबी गरीब थे? नहीं नहीं, नबी गरीब नहीं थे, लेकिन आपने उस दौलत को अपने और अपने खानदान पर, अपने कबीले पर खर्च नहीं किया, बल्कि आपने उसको गुरबा और मिस्कीनों पर खर्च कर दिया। आपका रहन सहन वही रहा। शादियों के बाद अगर किसी को सोफा सेट और डबल बेड बिस्तर मिल जाए जहेज में, तो फिर उसी पर वो सोता है और कहता है ये तो मुझे जहेज में मिला है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहन सहन वही था। शादी के बाद खदीजा की दौलत भी आपको मिल गई, लेकिन इसके बावजूद रहन सहन में कोई फर्क नहीं आया। यहाँ तक कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, तिरमिजी अबवाब ज़ुहद के अल्फाज हैं कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा, देखा अल्लाह के नबी आराम कर रहे हैं, सोकर उठते हैं तो आपके पहलू में दाग पड़ जाता है, आपके पैरों में निशान पड़ जाते हैं। फरमाते हैं लवित तखजना लका बितान, अल्लाह के नबी क्या हम आपके लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम न फरमा दें? क्या हम नरम गरम बिस्तर का इंतजाम न करें आपके लिए? आपने फरमाया नहीं, आए अब्दुल्लाह मेरे लिए नरम गरम बिस्तर की जरूरत नहीं। माना फिर दुनिया, माना फिर दुनिया, अना फिर दुनिया इल्ला कराओ कि बिनिस्तदल्ला तहता शजरा, मैं तो इस दुनिया में कोई हैसियत नहीं रखता हूं, मैं तो एक मुसाफिर की तरह हूं। जैसे एक मुसाफिर थक गया तो धूप से साया लेने के लिए एक सायेदार दरख्त के नीचे उसने आराम किया, थोड़ा सा सस्ताया और सुम्मा रहा वह तरह का थोड़ा सा आराम किया, फिर उसको छोड़कर वो आगे बढ़ गया। मुझे भी इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आया हूं, मैं भी इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊंगा। मेरे लिए नरम गरम बिस्तर का इंतजाम की जरूरत नहीं है। मुस्तद अहमद के अल्फाज तो ये, आपने हजरत उमर से कहा था लहुम फिद दुनिया व लना फिल आखिरा, मेरे लिए नरम गरम बिस्तर आखिरत में है। इन यहूद व नसारा को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में दे रखा है। तो आपका रहन सहन नहीं बदला, आपकी स्टाइल नहीं बदली रहने सहने की, आपकी स्टाइल वही थी। आपने सब कुछ था आपके पास, लेकिन आपने अपने ऊपर खर्च नहीं किया, बल्कि आपने गुरबा और मिस्कीनों के ऊपर खर्च कर दिया। 12 बीवियों वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक आखिरी मंत्र जो मैंने पढ़ा था उसको पढ़ के मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। निष्काम का शस्त्राजा, माँ जिसकी बहुत तारीफ, माँ बाप भी कहते हैं उसी को जिसकी तारीफ की गई हो। मोहम्मद एश अल्लाह, एश आए ईश्वर देगा, एश आए लोगो, एश आए ईश्वर देगा, अल्लाह देगा। किसको? माम है मोहम्मद को। क्या देगा? शतन निष्कान, 100 सोने के सिक्के, 10 दराजा, 10 हार अल्लाह मोहम्मद को देगा। जोर से कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देगा। क्या देगा? 100 सोने के सिक्के, 10 हार, त्रिउड़ी शतान्य वर्तान, त्रिउड़ी 300 वर्तान घोड़े अल्लाह मोहम्मद को देगा। 300 घोड़े, सहस्त्रा 10 गौनामा, सहस्त्रा मानी 1000, 10 मानी 10, सहस्त्रा 10,000 गौ गाय अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देगा। 10,000 गायें। अब आप कहेंगे कि कहां दी थी 10,000 गायें? यहां कुछ और मुराद है। कभी कभी इंसान की तारीफ की जाती है और उसको बहुत सीधा कहा जाता है, तो क्या कहते हैं? अरे यार वो तो बहुत सीधा है, उसको तो ऐसा समझो जैसे अल्लाह की गाय है। अब बताओ गाय भी अल्लाह की होती है क्या? वैसे तो सारी कायनात अल्लाह की, लेकिन क्या कहते हैं? बहुत सीधा है, उसको तो बिल्कुल समझो गाय की तरह सीधा है। अब पूछो कोई गाय बहुत मारती हो तो
ایک مثال دی جاتی ہے، ایک مثال، بس مثال. کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں ارے ہاں اس کی بات کر، ہاں وہ تو بہت سیدھا میں جانتا ہوں، جیسے جلیبی. اب بتاؤ جلیبی سیدھی ہوتی ہے؟ کبھی کبھی لوگ مثالیں دیتے ہیں. تو یہاں ایک مثال دی گئی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کیا دے گا؟ شتن نشکان، 100 سونے کے سکے. 100 سونے کے سکے، چونکہ سونا قیمتی ہوتا ہے. اور مائیں اپنے بیٹے کی اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے سونے کا زیور بھی بیچ دیتی ہیں. میرا بیٹا پڑھ رہا ہے، MBBS کی ڈگری حاصل کر رہا ہے، سونے کا زیور تو بعد میں بھی بن جائے گا، چلو بیچ دو. تو سونا سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہوتا ہے؟ علم. تو 100 سونے کے سکے سے مراد ایسے صحابہ مراد ہیں جو سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہوں، اور مراد ہے اصحاب صفہ جو علم حاصل کیا کرتے تھے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا کرتے تھے. ان کی تعداد 116 117 کے ارد گرد گھومتی ہے. 100 سونے کے سکے سے مراد یہی. حضرت ابو ہریرہ کی وہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ میں 6 دن سے بھوکا ہوں، یہ دودھ آیا ہے پہلے مجھے پلا دیجئے نا، میں آپ کی شکل دیکھ دیکھ کے جی رہا ہوں. اللہ کے نبی نے کہا نہیں، اس دودھ کو پہلے صفہ والوں کو پلاؤ، تعلیم حاصل کرنے والوں کو پلاؤ. ایک گلاس دودھ، بھوکے ہیں 116 لوگ، بچے گا ہی نہیں، میں کیا پیوں گا؟ مستدامت کے الفاظ اللہ کے نبی نے کہا دائری طرف سے دو. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کا حکم تھا اس لیے میں نے دیا، حالانکہ میں 6 دن سے بھوکا تھا، نبی کا چہرہ دیکھ کر جیتا تھا. میں نے پہلے کو دیا، لو پیو. اس نے بسم اللہ کہا اور پینا شروع کیا. میں نے سر نیچے کر لیا. ابو ہریرہ فرماتے میں نے سر نیچے کر لیا. اس حدیث کو علامہ البانی نے حسن قرار دیا کہ میں نے سر نیچے کر لیا. دودھ اس نے پی لیا کہ ابو ہریرہ لو. کہا بچائی کیا ہے جو دے رہے ہو؟ کہا تم بچنے کی بات کہہ رہے ہو، پوچھو کہ اس میں کم کتنا ہوا ہے. جیسا تھا ویسا ہی ہے، میرا پیٹ بھی بھر گیا. ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے امید جاگ گئی. میں نے دوسرے کو پلایا، تیسرے کو پلایا، چوتھے کو پلایا، 116 کو پلایا. اس سے پتا چلتا ہے کہ اصحاب صفہ کی تعداد اسی کے ارد گرد گھوم رہی ہے. جب سب کو پلا دیا تو اللہ کے نبی نے کہا ابو ہریرہ اب تم پیو. اب میں نے پیا. اسی روایت میں یہ لفظ بھی موجود ہے کہ میں بھول گیا، بھوکا اتنا تھا ایک ہی سانس میں پیتا چلا گیا. اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے. جب میں پی چکا میں نے کہا لیجیے، اللہ کے نبی پیٹ بھر گیا. کہا اور پیو. میں نے دوبارہ پیا. کہا اللہ کے رسول آپ نے کہا اور پیو. جب میری 3 سانسیں پوری ہو گئی تب میں نے کہا اللہ کے رسول اب گنجائش نہیں. تب کہا اب مجھے دو. تب اللہ کے نبی نے پیا. پھر جا کر دودھ ختم ہوا. یہ پیر ماننا ہے تو اس کو مانو. یہ تھا پیر. ہم جیسے مولوی پیر تھوڑی ہو جائیں گے. ہم کو پلاؤ تو دوسرے کو امید بھی مت رکھنا، بچہ بھوکا مر جائے گا، بچہ بھوکا مر جائے گا. مرغوں کی قحط ڈالی پڑ جاتی ہے. پتا چلا کہ فلاں جگہ جلسہ ہو رہا، مولوی لوگ آئے ہوئے ہیں، مرغا نہیں ملے گا. میرے بھائیوں، برکت نام کی چیز ہم جیسے ملا مولویوں سے توقع مت رکھنا. ہم جیسے لوگ پیر، پیر تو وہ تھا ہے، اس کو کہتے ہیں پیر. میرے بھائیوں، جو پلاتا تھا، جو دیتا تھا، لیتا نہیں تھا. ہم جیسے ملا مولوی تو لیتے ہیں، دیتے نہیں ہیں. لیتے ہیں، دیتے نہیں ہیں. ہمارا پیر وہ ہے جو لوگوں کو دیتا ہے. اپنی اپنی قسمت ہے، کسی کو لینے والا پیر ملا، کسی کو دینے والا پیر ملا. میرے بھائیوں غور کرو، میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کیا کہا اس کو 100 سونے کے سکے، وہ اصحاب صفہ مراد ہے. جب شہید کر لیے گئے تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے بد دعا کی، شتت شملہم دمر دیارہم. اے اللہ ان کی جماعتوں میں افتراق ڈال دے، اے اللہ ان کی جماعتوں میں پھوٹ ڈال دے، اے اللہ ان کے گھروں کو آگ لگا دے، اے اللہ مرنے کے بعد ان کی قبروں کو تو آگ سے بھر دے. اللہ کے نبی نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی ہے، لیکن دی ہے تو ایسے موقع پر دی ہے کہ جب علم کا سرمایہ اٹھ گیا. میرے بھائیوں، 100 سونے کے سکے سے مراد اصحاب صفہ ہیں. اور دوسری چیز 10 ہار دے گا. ہار عورتیں چونکہ گلے میں ڈالتی ہیں، اور ہار چونکہ دل کے قریب ہوتا ہے، شوہر کا دیا ہوا ہے. شرط یہ شوہر کا دیا ہوا ہو تو پہن لینا چاہیے. آج کل تو لفڑے والے چلتے ہیں تحفے میں دیے، وہ سب نہیں. یہ شوہر کریم نام ہے تو کے بنا لیا ہماری ماں بہنوں نے. کیا کریم، میرا شوہر کریم کے نام ڈال دیا، دل کے قریب. اگر شوہر نے دیا تو ٹھیک ہے، لیکن وہ اس لیے اس کو گلے میں پہنتی ہے کیونکہ دل کے قریب ہے میرے شوہر کا نام. اللہ کے رسول نے کہا 10 ہار دے گا. ویدوں میں کہا کہ 10 ہار دے گا. تو 10 ہار سے مراد ایسے 10 صحابہ جو نبی کے دل کے بہت قریب ہوں گے. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ 10 کو عشرہ مبشرہ. وہ دل کے اتنے قریب تھے کہ اللہ کے نبی نے منبر
ممبر پہ کھڑے ہو کر ان 10 کا نام لے کر آپ نے ایک ایک کو جنت کی بشارت دی ہے. فرمایا ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، عثمان تم جنتی، علی تم جنتی، ابو عبیدہ ابن الجراح تم جنتی، سعید تم جنتی. ایک ایک کا کر کے 10 کا نام لیا. وہ 10 اتنے قریب تھے اللہ کے رسول کے کہ 10 کو اس دنیا ہی میں آپ نے جنت کی بشارت دی تھی. 10 استراجا 10 ہار دے گا. تریڑی شیطان نے ورتان 300 گھوڑے دے گا. 300 گھوڑوں سے مراد جانتے ہو؟ گھوڑے چونکہ میدان جنگ میں کام آتے ہیں تو گھوڑوں سے مراد گھڑ سوار. ورنہ گھوڑے کا کیا کرتے ہیں اللہ کے رسول؟ کیا کام تھا؟ گھوڑوں سے مراد گھڑ سوار مجاہد. جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے. 300 گھوڑے دے گا یعنی 313 وہ صحابہ کرام مراد ہیں جو جنگ بدر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑے تھے. آپ کا ساتھ دیا تھا. شوق شہادت جن کے اندر تھا، شہید ہونے کی تمنا لے کر وہ میدان جنگ میں کود گئے. 313 گرد گرد ان کی تعداد 300 گرد گرد 313 کے. دشستراجا تریڑی شیطان نے ورتان سہسترا دشگو نام 10,000 گائے دے گا. گائے سے مراد بہت سیدھے لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ سیدھے لوگ اتنے تھے، ان کی تعداد بھی 10,000 تھی. جب مکہ فتح ہوا اور نبی کا فاتحانہ داخلہ ہوا تو لوگ اتنے سیدھے تھے کہ پہلے تو انتقام کی بھاونا میں آ گئے اور کہنے لگے آج تو مکہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا، آج ہم بدلہ لیں گے. جنہوں نے ہمارے صحابہ کو مارا، قتل کیا، ہمارے بیٹوں کو، ہماری اولادوں کو مارا، آج ہم بدلہ لیں گے. حضرت سعد تو اس غصے میں اٹھے اور کہہ اٹھے الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو خوریزی کا دن ہے، آج کا دن تو قتل و قتال کا دن ہے، آج کا دن تو مار دھاڑ کا دن ہے، آج کا دن تو بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے. لیکن اللہ کے نبی کی زبان سے کیا جملہ نکلا؟ نہیں، آج کا دن گوشت گوشت کرنے کا، بوٹی بوٹی کر دینے کا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن نہیں، بلکہ الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن رحم و کرم کا دن ہے، معافی و تلافی کا دن ہے، شفقت و مہربانی کا دن ہے. ہے کوئی مجرم جو مجھ سے معافی مانگے اور میں اس کے جرم کو معاف کر دوں. آپ نے جب اعلان کیا اذهبوا انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم سب آزاد ہو، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، جاؤ تم سب آزاد ہو. دہشت گرد کہنے والے، اسلام کو ٹیررزم سے جوڑنے والے ذرا غور کریں. حکومت اپنے ہاتھ میں تھی، تلواریں صحابہ کے ہاتھ میں چمک رہی تھی. کہنے والے کہہ رہے تھے آج بدلہ لوں گا، بوٹی بوٹی کر دینے کا دن ہے. لیکن اس موقع پر زبان رسالت سے جو جملے نکل رہے تھے وہ یہ جملے نکل رہے تھے کہ مجبوری میں معاف کرنا تو سب کے بس کی بات ہے، سب بھی معاف کر دیتے ہیں. معافی تو یہ ہے کہ انتقام لینے کی طاقت ہمارے اندر ہے، بدلہ لینے کی طاقت ہمارے اندر ہے. آج ہمارے ہاتھ میں مکے کی حکومت ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا رحم غالب ہے. جاؤ اذهبوا انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا. ہندا سامنے آتی ہے. آپ نے اس ہندا کو دیکھا جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، پیٹ پھاڑا تھا، کلیجہ چبایا تھا. اس کی بوٹی کھانا چاہتی تھی لیکن نگل نہ سکی، اگل دیتی ہے. اس کا چہرہ سامنے آیا، انتقام کی بھاونا دل میں اٹھ رہی ہے، لیکن کریں کیا؟ ہم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہے، یہ میری رحمت کے منافی ہے کہ میں کسی سے بدلہ لوں. اے ہندا جا جا، میں نے تجھے بھی معاف کر دیا، میرے سامنے نہ آیا کر. اے ہندا بس اتنی سی گزارش ہے، جب تو میرے سامنے آتی ہے تو مجھے اپنے چچا کی تڑپتی ہوئی لاش یاد آ جاتی ہے. آپ ایک ایک کو معاف کر رہے ہیں. وہی بار ابن اسود بھی سامنے آ جاتا ہے جس نے آپ کی بیٹی حضرت زینب پر تیر مارا تھا، پیٹ پھٹ گیا تھا، حمل ساقط ہو گیا تھا، اور مدینہ میں جا کر آپ کی بیٹی حضرت زینب نے اسی صدمے میں دم توڑ دیا تھا. آج 10 سال کے بعد وہی بار ابن اسود بھی سامنے کھڑا ہے جو آپ کی بیٹی کا قاتل ہے. آپ نے اس کو دیکھا تو اپنی بیٹی کی لاش یاد آ گئی، اپنی بیٹی کا سسکنا اور تڑپنا یاد آ گیا. لیکن وہ بھی کہہ رہا ہے کہ آستانے رسالت پر آیا ہوں، آپ کی چوکٹ پہ آیا ہوں، آپ نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، میں بھی معافی کا طلبگار ہوں. امید ہے کہ آپ مجھے معاف کریں گے. آپ نے فرمایا تو رحمت للعالمین کی چوکٹ پر آیا ہے. اے بار مجھے اب تک کتنے لوگوں نے ستایا ہے، اگر ان کی تکلیف ایک طرف رکھ دی جائے، ان تمام تکلیفوں کو جو 23 سال میں
है जो अब तक मुझे पहुंची है, और उस दिन की तकलीफ जिस दिन तूने मेरी बेटी को कत्ल किया, उस एक दिन की तकलीफ को एक तरफ रख दिया जाए तो वो एक दिन की तकलीफ अब तक की पहुंचने वाली सारी तकलीफों से भारी होगी। लेकिन तू रहमतुल लिल आलमीन की चौखट पर आया है, आए ही बार जा जा जा, ही बार मैंने तुझको भी माफ कर दिया। मीडिया वाले हो तो बड़े प्यार से मैं उनसे कहूंगा, तो मैं ये हजारों की तादाद भी सुबह पेपरों में शायद सैकड़ों की तादाद में नजर आए, ये तो आप लोगों का करिश्मा है। लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपके दिल में इस्लाम की जर्रा बराबर भी मोहब्बत है, सच्चाई के लंबरदार हो, तो इस वाक़े को छाप दो। जो अपनी बेटी के कातिल तक को माफ कर रहा है, क्या वो आदमी टेररिस्ट हो सकता है? क्या वो उसका मजहब टेररिज्म से जुड़ा हो सकता है? क्या वो दहशतगर्दी की तालीम दे सकता है? जिसने अपनी बेटी को के कातिल को उस वक्त माफ किया जब बदला लेने की ताकत आपके अंदर थी और हुकूमत आपके हाथ में थी। जरा गौर कीजिए, क्या आपके अंदर इतनी ताकत है? क्या हमारे बड़े बड़े महापुरुषों में या बड़े बड़े लोगों में ये ताकत है कि वो माफ करें? मेरे भाइयों, ये लोगों में उनका वोट लेने के लिए तो बहुत लोग मिल जाएंगे कि अपने ऊपर जूता फेंकने वाले को ऐलान कर देते हैं मैंने माफ किया, लेकिन हकीकत ये है कि अपने यहाँ किसी का मर्डर कत्ल हुआ हो तो उसके कातिल को माफ करते हुए दिखलाएं। अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी के कातिल को उस वक्त जब आपके हाथ में हुकूमत थी, बात ताकत थी, सब कुछ था, और माफ कर दिया, नजरअंदाज कर दिया। तो जिस वक्त अल्लाह के नबी नजरअंदाज कर रहे थे, सारे सहाबा गर्दनें झुका रहे थे नबी के हुक्म के आगे। किसी ने ये नहीं कहा नहीं मैं तो अपनी बेटे के कातिल को माफ नहीं करूंगा। आप कर रहे हैं, करें। आपने जब सबको माफ किया तो उन्होंने भी खामोशी अख्तियार कर ली। आज की माफी हमारी तरफ से भी इजाजत है, कोई बात नहीं। इतने सीधे थे, उनकी तादाद 10,000 थी। 10,000। ये मंत्र हमें बतला रहे हैं कि दीन रिसालत अगर कोई मजहब है तो वो मजहब इस्लाम है। एक चीज और बता दूं, इस्लाम ही दीन मसावात है। आज मसावात का नारा बहुत लोग लगा रहे हैं, और ये तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये तो कल का नारा है, ये तो कल का नारा है। मसावात का नारा तो 1400 साल पहले जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाया। कुरान पढ़िए, या अय्युहन्नास, या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं कह रहा अल्लाह, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितआरफू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। या अय्युहन्नास, आए सारी दुनिया के लोगों, और सारी दुनिया के लोगों में कौन कौन आता है आप सब जानते हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं। या अय्युहन्नास, आए लोगों, इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया। कुरान कहता है तुम एक ही आदमी, एक ही मर्द से आदम से, एक ही औरत हव्वा से। हमें वेद बताते हैं कि तुम एक ही औरत, एक ही मर्द, एक ही बाप आशू से, और एक ही औरत हिव्वती यानी हव्वा से। आशू और हव्वा शत्रुपा भी कहा गया। तुम सब इनकी संतान हो, तुम सब इन्हीं से पैदा हुए हो। हमने तुम्हारे शोबे बिरादरियां कबीले बना दिए ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। तुम में कोई बड़ा छोटा नहीं है, बड़ा वो है अल्लाह की नजर में, वो भी अपनी नजर में नहीं। तुम में बड़ा वो है, वो भी अल्लाह की नजर में। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाह, अल्लाह के नजदीक बड़ा वो है अतकाकुम, जो तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला है। जो अल्लाह से डरेगा उसी को बुजुर्गी मिलेगी। इन्न अक्रमकुम, बुजुर्ग वो नहीं है जिसके पास पैसा हो, जिसके पास दौलत हो, वो दुनिया में चंद दिनों के लिए इज्जत पा सकता है, लेकिन हकीकी इज्जत किसको मिलेगी? इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, जो अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला होगा। रोजी भी उसी को मिलेगी, रोजी भी याद रखना उसी को मिलेगी। आप और हमारा कुछ भी ख्याल हो, अल्लाह ने कहा वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बनाएगा। व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से रोजी देगा जहां बंदे का गुमान भी नहीं होगा, जहां उसने सोचा भी नहीं होगा कि मुझे ऐसी जगह से रोजी मिलेगी। पता ये चला कि रिस्क कहां कब मिलेगा? जब हमारे अंदर तकवा होगा। मौलवी साहब कैसे कह रहे हो? बड़े बड़े तकवे वालों को देखा फटीचर बने हैं, बड़े बड़े बेईमानों को देखा, बेनमाजियों को देखा, कहां से कहां पहुंच गए।
ان کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم روزی نہیں دیں گے، اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، ہم ان کی روزی کو تنگ کر دیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم ان کی روزی کو بند کر دیں گے، اللہ نے کہا ہم دیں گے لیکن ان کی روزی کو تنگ کر دیں گے، یعنی ان کے لیے برکتوں کے سارے دروازے بند ہوں گے، روزی ہی روزی ان کو دکھائی دے رہی ہے، وہ روزی تمہیں دکھائی دے رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ برکت نہیں ہوگی اس میں۔ برکت کہتے کس کو ہیں؟ ہم نے یہ سمجھ لیا الماری میں 10,000 روپے رکھیں، جب کھولیں تو 15,000 ہو جائے، یہ برکت ہے۔ یہ برکت نہیں ہے، برکت کہتے اس کو ہیں جیسے مان لو میں کسی مسجد کا امام ہوں، مجھے 5,000 روپے مہینہ مل رہا ہے، میں کنوارا ہوں، 5,000 مل رہا ہے، 1 سال کے بعد میری شادی ہو گئی ہے، اسی 5,000 میں اب میرے ساتھ میری بیوی کا بھی خرچہ چل رہا ہے، یہ ہے برکت۔ وہی 5,000 روپے مل رہے ہیں، میرا بچہ پیدا ہوا ہے، اسی پیسے میں بچے کی فیس، اس کا خرچہ، اس کی دوا، اس کا علاج اور اس کا بھی خرچہ، اس کی پڑھائی لکھائی سب چل رہی ہے، اس کو کہتے ہیں برکت۔ اور یہ صرف آپ کو انہی لوگوں میں دکھائی دے گی، ورنہ جو لوگ ایک مہینے میں 2 لاکھ 5 لاکھ روپے بھی کما رہے ہیں، اللہ کی قسم پھر بھی وہ تعویذ و گنڈوں کے چکروں میں مارے پھر رہے ہیں کہ برکت نہیں ہو رہی ہے، یہاں پیسہ آتا وہاں لٹ جاتا، پتہ ہی نہیں چلتا ہے، کیوں نہیں رکے گا؟ کیونکہ ان کے تقویٰ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ نے فرمایا جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنائے گا، وَيَجْعَلْ اور وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے بندے کو وہاں گمان بھی نہیں، جہاں بندے کو سوچا بھی نہیں ہوگا اس نے۔ تو یہ دین رسالت کے ساتھ ساتھ دین مساوات بھی ہے۔ دیکھیے دین مساوات کی تعلیم ہندو دھرم میں کیا کہا گیا، برا نہ ماننا، میں پہلے ہی کہہ دیا، میں نے کوشش کروں گا کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے میری بات سے، ذرا غور کیجئے گا۔ ہندو دھرم کے اندر رگ وید میں لکھا ہے کہ برہما نے اپنے منہ سے برہمن کو پیدا کیا، برہما نے اپنے ہاتھوں سے چھتری کو پیدا کیا، برہما نے اپنے ران سے ویش کو پیدا کیا، برہما نے اپنے پیروں سے شودر کو پیدا کیا، منہ سے برہمن، ہاتھ سے چھتری، ران سے ویش اور پیروں سے شودر پیدا ہوا۔ لکھا ہوا ہے کہ شودر اگر تمہارے ساتھ تمہاری تھالی میں مل کے کھا لے تو اس کی زبان کاٹ ڈالو، وید سن لے تو اس کے کانوں میں سیسا اور تانبا پگھلا کر ڈال دو، وید پڑھ لے تو اس کی زبان کاٹ ڈالو۔ صرف برہمن ہی کو، صرف اونچی کاسٹ والے ہی کو وید پڑھنے کی اجازت ہے، ادر کاسٹ کو نہیں ہے، نیچی ذاتی کو نہیں ہے۔ ذرا محمد رسول اللہ کا فرمان سنو، ماں کے پیٹ میں پہلے یہ بنتا ہے، پھر یہ بنتا ہے، پھر یہ بنتا ہے، پھر یہ، ارے اس وقت تو سائنس نے ترقی نہیں کی تھی، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی مدرسے میں، کسی یونیورسٹی میں ABCD بھی نہیں پڑھی تھی، الف با تا سا بھی نہیں پڑھا تھا۔ پھر محمد رسول اللہ کو یہ سرجری کس نے بتائی، یہ ڈاکٹری کس نے بتائی، اور ماں کے پیٹ میں پہلے یہی بنتا ہے، پھر یہ، پھر یہ، پھر یہ۔ اس نے جب اس کو دیکھا، سوچا، غور کیا تو اس کو سمجھنے میں زیادہ ٹائم نہیں لگا، اور اس نے بھوپال کی کباڑی مارکیٹ نمبر 2 میں جہاں مسلک اہل حدیث کی مسجد بنی ہوئی ہے، جہاں کے لوگوں نے اس کو انگلش کا قرآن دیا تھا، وہی آتا ہے منبر کے پاس، امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں، عصر کی نماز پڑھانے کے بعد سلام پھیرتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا کیوں ڈاکٹر صاحب کیسے آنا ہوا، آئیے چائے پیجئے میں منگاتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں تم نے مجھے جو قرآن دیا تھا اس نے تو میرے دل کی دنیا ہی بدل دی، میں جب 18ویں پارے پہ پہنچتا ہوں، ان آیات سے گزرتا ہوں تو اس آیت میں جو میڈیکل آیت ہے، جو بالکل میڈیکل ڈاکٹری کے اصول پر پوری اتر رہی ہے، میں نے یہی ایک آیت سے اندازہ لگا لیا کہ 1400 سال پہلے یہ محمد رسول اللہ کو کس نے بتایا، ضرور وہ طاقت ہے، وہ ذات اللہ رب العالمین کی۔ اب میرا رشتہ اس کتاب سے جوڑ دیجئے، اب اس کتاب پر ایمان لانے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ فوراً نہلایا گیا، دھلایا گیا، پاک و صاف کرایا گیا، اور اسی مسجد میں ان کو کلمہ پڑھایا گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ دوسرے دن ڈاکٹر صاحب نے اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کے سامنے بھی اسلام کی دعوت رکھی، وہ بھی سمجھ گئی، اور زیادہ دیر نہیں لگا اسلام کو سمجھنے میں۔ پہلے بیوی ایمان لائی، پھر بیٹی بھی کلمہ پڑھتی ہے۔ آج ڈاکٹر شوشتی سروپ کا نام اسلام الحق ہے، ان کی بیوی کا نام خدیجہ ہے، ان کی بیٹی کا نام عائشہ ہے۔ آج اسلام تو ان کے لیے بھی ہے میرے بھائیوں۔ قرآن کہتا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، قرآن سے زیادہ تو آسان کتاب کوئی ہے ہی نہیں ہے، اور ہم نے اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ تم کہتے ہو یہ
مشکل ہے اور اللہ کہتا آسان ہے, تمہاری مانو یا اللہ کی مانو, ذرا فیصلہ تو کرو. میرے بھائیو, یہ اسلام وہ ہے جس سے اللہ کام لے لے. آج ڈاکٹر شیو شکتی سروپ جو اسلام الحق کے نام سے مشہور ہیں, ان کی کلینک ہے, جاؤ دیکھو. آج یہ آپ ہیں, آج ان کے یہاں کوئی پہنچ جائے, کوئی مریض, یہ کیا پہنے ہو؟ تعویذ ہے. پھر میرے پاس کیوں آئے ہو؟ جب اس سے شفا ملتی ہے تو پھر میری کیا ضرورت؟ بھاگو یہاں سے جاؤ. آج وہ اتنا زبردست ہو گئے ہیں کہ وہ پہلے کہتے کہ اتارو تب علاج کرو. تو اللہ ڈاکٹروں سے بھی دعوت کا کام لے لیتا ہے. غور کرو میرے بھائیوں, اللہ جس سے کام لینا چاہے لے. آج وہ علاج بھی کر رہے ہیں اور غریبوں کو کنسیشن بھی دے رہے ہیں, بلکہ کچھ غریب اگر بہت زیادہ غریب آتے ہیں تو ان کا آپریشن بھی فری میں کر رہے ہیں. جب اسلام آتا ہے کسی کے اندر تو ایک چیز لے کے نہیں آتا بلکہ اپنی بہت سی خوبیاں لے کر آتا ہے. میرا سب سے بڑا دھرم اسلام ہے, اور اس لیے کہ انسانیت کیا ہے یہ مجھے اسلام نے بتایا ہے. آپ انسان تو سب سے بڑا دھرم کہہ رہے ہیں, انسان کیا ہے؟ آج بھی چلے جائیے, دیکھ لیجئے افریقہ کے اندر کالے اور گولے کا جھگڑا. آج بھی چلے جائیے آپ, انسان کیا تھا؟ 1400 سال پہلے کی تاریخ پڑھیے. اپنے بیٹے کو قتل کر دیتا تھا, لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا. جائیے پیچھے ہماری ماں بہنیں آئی ہوئی ہیں, بیٹھی ہوئی ہیں. آپ کو تو نہیں کہوں گا میں جاؤ, لیکن آپ کے گھر میں جب آئیں اپنی ماں بہن بیٹیوں کے ذرا ناخن دیکھیے گا, بڑے بڑے, نیل پالش بھی لگی ہوگی, ایسا لگ رہا ہے جیسے شادی کے بعد اپنے آدمی کو نوچ کے کھائیں گی. ٹریننگ لے رہی ہے پہلے ہی سے, بڑے بڑے ناخن ہوں گے ان کے, لپسٹک بھی لگی ہوئی ہوگی. ہنسنے کا نہیں, میں یہ ساری باتیں ہنسنے کے لیے نہیں کہتا ہوں, رونے کا مقام ہے, رونے کا. یہ ساری تہذیب پشچمی سبھیتا ویسٹرن کلچر ہے. انسانیت یہ ہے. آج کتوں کو دیکھ لو, گدھوں کو دیکھ لو, خنزیر کو دیکھ لو, گدھوں کو دیکھ لو, ناخن ان کے بڑے ہوتے ہیں, کوئی نہیں کاٹ رہا, بڑھتے جا رہے ہیں. جانوروں کے ناخن بڑے ہوتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ہفتے ناخن صاف کرو, 15 دن میں صاف کرو. جمعے کے دن نماز پڑھنے جاؤ تو ناخن صاف کرو, بغل کے بال صاف کرو. آپ نے فطری چیزیں گنائی ہیں, زیر ناف صاف کرو. اور پھر اس کی ایک آخری اسٹیج بھی بتا دیا ہے, انسان بنایا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ ہنستے ہیں, لوگ مذاق اڑاتے ہیں, کہتے صاحب ہم چٹکلے پیش کر رہے ہیں. یہ چٹکلے سنانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں. آپ غور کریں میری بات پر, سنجیدگی کے ساتھ لیں ہماری بات پر غور کریں. یہ آپ جائزہ لو اپنی ماؤں کا, اپنی بہنوں کا, اپنی بیٹیوں کا. ناخن دیکھیے بڑے ہیں, لپسٹک لگائے ہوئے ہیں, برقعے ان کے ایسے ہیں جیسے لگتا ہے کہ وہ ڈسکو برقع ان کا. ہمارے اکبر بھائی کہہ رہے تھے پردے پہ بولیے, کون سے پردے پہ بولوں؟ برقعے چل رہے ہیں, ایک ڈسکو برقع ہے, ایک ڈاکو برقع ہے. کون سے برقعے کی کڑی کھولوں آپ کے سامنے؟ ڈسکو برقع چاروں طرف سے کڑا ہے, کالا کم ہے, پھول زیادہ بنے ہوئے ہیں. ڈاکو برقع آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, پورا چہرہ چھپا ہے, جا رہی ہیں. اونچی ایڑی کی چپل پہنی ہوئی ہے, چلی چلی آ رہی ہیں. ڈسکو برقع پہن کے 60 سال کی بڑھیا جا رہی ہے, کڑا ہوا برقع ہے. نوجوان کی نظر اٹھ رہی ہے, سوچ رہا اللہ برقع اتنا خوبصورت, تو برقعے والی کیسی ہوگی. نظریں اٹھ رہی ہے برقعے دیکھ دیکھ کر. پردے پہ بولیے, کون سا پردہ؟ ابو زید زمین صاحب وہی تو بول رہے تھے, پردے ہی تو بتلا رہے تھے. اب تو ہمارے برقعے دعوت نظارہ دے رہے ہیں, دعوت نظارہ. دیکھو یہ ہمارے برقعے. ابھی کہہ دوں سفید برقع اوڑھو, جاڑی والا اوڑھو, پھر دیکھو دم نکل جائے گا. بڈھیوں والا برقع کیوں؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ پردہ مقصد ہے نا. وہ تو جالی والے پردے سے اور برقعے سے اور ڈھیلے ڈھالے سے حل ہو رہا ہے آپ کا پردہ. کیوں نہیں پہنتی آپ؟ برقعے بھی چاہیے تو اپنی مرضی کے چاہیے, برقعے بھی اوڑھیں گی تو اپنی مرضی سے اوڑھیں گی, چاہے اس میں پردہ ہو یا نہ ہو. میرے بھائیوں آج ہمارے برقعے بھی دعوت نظارہ دے رہے ہیں, ورنہ پردہ کہاں نہیں. میں کہہ چکا ہوں اسلام ہی دین ہے, دین حیا بھی ہے اسلام. جاؤ دنیا کے کسی مذہب کے اندر آپ کو حیا نہیں ملے گی. حیا دیکھ لو, میں نہیں کہنا چاہتا ہوں. دوسرے مذہب کے اندر آپ چلے جائیے, اسٹیچیو دیکھ لیجئے, مجسمے دیکھ لیجئے, اور کہیں جانے کا موقع ملے میوزیم کے اندر تو دیکھ لیجئے, ان کے مجسمے ننگے ہوں گے, برہنہ ہوں گے, بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوں گے, مورتیاں تک بنی ہوں گی, اور نہ اس میں کپڑے پہنے ہوں گے,
نہ میرے بھائیوں کچھ نہیں. بڑے بڑے میوزیم میں بھی آپ چلے جائیے, بڑے بڑے لوگوں کی تصویریں بالکل برہنہ اور ننگی نظر آئیں گی. آپ دیکھ لو اسلام کے اندر اسلامی دین حیا ہے, پردے کی تعلیم دی. ویسے پردہ تو ہندو دھرم کے اندر بھی ہے. لکشمن نے کہا تھا میں نے آج تک اپنی بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھا. یہ نتھنی وہ اپنے ناک میں پہنتی ہوں گی اور میں نے اپنی بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھا. چپل جانتا ہوں میری بھابھی کی ہے, چوڑی جانتا ہوں میری بھابھی کی ہے, دوپٹہ جانتا ہوں دوپٹہ میری بھابھی کا ہے کیونکہ وہ اوڑھتی تھی میں جانتا ہوں. یہ ساری چیزیں پہچانتا ہوں. ہنومان نے پوچھا یہ بندہ یہ نتھنی کا یہ تو ناک میں پہنتی ہوں گی. کہا یہ تو ناک ہی میں پہنی جاتی ہے. کہا مجھے نہیں معلوم یہ کس کا ہے. کہا کیوں؟ کہا یہ ناک میں پہنتی ہوں گی اور آج تک میں نے اپنی بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھا. لکشمن رام کے چھوٹے بھائی ہیں اور لکشمن اور رام کی پتنی سیتا ہیں. لکشمن کی بھابھی ہے, لکشمن دیور ہے, لیکن دیور نے بھابھی کا چہرہ نہیں دیکھا. اسلام آپ سے کیا کہتا ہے؟ ایک عورت نے یہی تو پوچھا تھا ارائیت الحم یا رسول اللہ, دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے فوراً کہا تھا الحم الموت, دیور تو بھابھی کے لیے موت ہے. یہی تو اسلام نے کہا ہے. اسلام دین حیا ہے, اسلام دین مساوات ہے. مساوات کا جو درس اسلام نے دیا ہے دنیا کی کوئی قوم ایسا درس اور کوئی دھرم ایسا درس نہیں دیتا ہے. ہندو مسلم سکھ عیسائی کا نعرہ تو آج لگ رہا ہے, ورنہ وہ دور اٹھاؤ میرے بھائیوں کی. بنارس کے اندر جو ایک مندر ہے اور جب ڈاکٹر جگجیون رام ایک سیاسی آدمی ایک راجنیتک کھلاڑی جب اس میں پوجا کرنے کے لیے گھسے تو دیکھتے ہیں کہ شودر ایک ہریجن آدمی بیچارہ پوجا کر رہا ہے تو وہ رک گئے, نہیں گئے اندر, اور کہا کہ جب تک اس مندر کو گنگا کے پوتر جل سے دھل کر پوتر نہیں کر دیا جائے گا ہم اس مندر کے اندر نہیں گھسیں گے, کیونکہ شودر کے ہریجن کے جانے سے مندر ناپاک ہو گیا ہے. یہ رسم وہیں سے تو آئی ہے. آج ہماری مسجدیں ناپاک ہو رہی ہیں. کیوں ہو رہی ہیں؟ تو وہابی ہے, تو دیوبندی ہے, تو بریلوی ہے, تو اہل حدیث ہے, تو جماعت اسلامی کا ہے, تو فلاں ہے. یہ ساری جہالت وہیں سے آؤٹ کر کے لوٹ کر کے ہماری دلوں میں گھس گئی ہے, پیوست ہو گئی ہے. آج ہماری مسجدیں ناپاک ہو رہی ہیں کہ تو نے نماز پڑھ لی ہے, فلاں نے نماز پڑھ لی ہے. اور نبی اکرم کی اس مسجد کو یاد کرو جو مسجد نبوی کہلاتی ہے, وہاں ایک دیہاتی پیشاب کر رہا ہے. صحابہ مارنے کے لیے دوڑ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں نہیں کر لینے دو. جب وہ پیشاب کر چکا تو آپ نے اس کو بلایا, بیٹھو میرے پاس, اور آپ نے اس کو سمجھایا اور اس کے سامنے صحابی سے کہا پانی ڈال دو, احرقوہ, اس پر پانی بہا دو. صحابی نے پانی بہا دیا. وہ دیکھ رہا ہے پیشاب میں نے کیا, نبی صاحب دوسرے سے کرا رہے ہیں, دیکھ رہا ہے کیا میسج جائے گا, کیا میسج جائے گا اس کے دل میں. پھر آپ نے فرمایا صاف ہو گیا کہ ہاں ہو گیا. پھر آپ نے اس سے کہا سنو یہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, یہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے, میں اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں, مسجدوں میں پیشاب و پائخانہ نہیں کیا جاتا ہے. جاؤ میرے دوست آئندہ خیال رکھنا اور آئندہ مسجدوں میں پیشاب نہ کرنا. یہ موقع تھا, اس سے زیادہ ماہر نفسیات کو سمجھنے والا کون انسان ہوگا. اس موقع پر یہ نہیں کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو, آپ کو جو دعوت دینا تھی وہ دے دی, جس اسلوب سے دینا تھی دے دی. آپ نے اس کے سامنے فرمایا کہ جاؤ ایک آدمی سے پانی بہا دو, اس نے پانی بہا دیا. اس آدمی نے دیکھا پیشاب میں نے کیا اور دھلوا رہے ہیں دوسرے سے, صاف کرا رہے ہیں دوسرے سے. اس نے غور سے نبی اکرم کے چہرے کو دیکھا, مسجد سے باہر نکل رہا ہے, دیکھتا ہے پیچھے مڑ کے, پھر آگے بڑھتا ہے, پھر پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے. خصائص علامہ سیوطی کی تذکرۃ الحفاظ میں علامہ شمس الدین ذہبی بھی نقل کرتے ہیں, البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے, تاریخ خطیب کے اندر خطیب بغدادی نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے. وہ آدمی اپنی قوم میں جاتا ہے اور کہتا ہے او میری قوم کے لوگوں, تم جس کو جادوگر کہتے ہو, تم جس کو مجنون کہتے ہو, تم جس کو دیوانہ کہتے ہو, وہ جادوگر نہیں ہے. تم اپنی حالت دیکھو, ایک بکری دوسرے کے کھیت میں چلی جائے تو اس بات کو لے کر 40 سال لڑائی ہوتی ہے, جنگ ہوتی ہے, 70,000 آدمی دونوں طرف سے مارے جاتے ہیں اور جنگ بند نہیں ہوتی ہے. ایک بکری کے چل لینے کی وجہ سے تیری بکری میرے کھیت میں کیسے آئی ہے؟ 70,000 آدمی مار ڈالے گئے, قتل کر دیے گئے اور جھگڑا ختم نہیں ہو رہا ہے. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی خطرناک قوم تھی. اور آئے لوگوں, میں نے تو اس کی مسجد میں پیشاب کر لیا اور اس نے مجھ سے کچھ نہیں کہا ہے, اس نے مجھے ڈانٹا بھی نہیں. ما قہرنی وما شتمنی, نہ وہ مجھ پر غصہ ہوا ہے نہ اس نے مجھے گالی دی ہے. میں تمہیں کہنے آیا ہوں کہ اس نبی کو اپنا نبی مان لو, اس پیغمبر کو اپنا رسول مان لو, ورنہ میں تو چلا. لوگوں نے کہا لو محمد کا جادو اس کے اوپر بھی چل گیا. اس نے کہا میں نے جادوگروں کو دیکھا کہ کیسے ہوتے ہیں, اللہ کی قسم میں نے محمد کے اندر کوئی جادوگری نہیں دیکھی. حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں اور قاضی سلیمان سلمان منصور پوری رحمت للعالمین میں لکھتے ہیں
اور ذات المعاد میں علامہ ابن قیم لکھتے ہیں کہ وہ آدمی دوڑتا ہوا آیا اور پھر دوبارہ اس نے مسجد نبی کی چوکھٹ کو پکڑ لیا اور آتے ہی کہنے لگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے قریب سے آپ کو دیکھا، اب میرا دل اندر سے اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، میں آپ کو اللہ کا نبی ماننے کے لیے چلایا۔ غور کرو وہ پیشاب بھی کر رہا تھا، آپ نے اس کو پیشاب کرنے سے بھی نہیں روکا، یہاں تو نمازیں پڑھنے سے مسجدیں ناپاک ہو جاتی ہے۔ غور کرو کہ یہ لوگ کون سا میسج دیں گے، کون سا پیغام دیں گے؟ غیر مسلموں کو اگر اسلام کی دعوت دینا ہو تو یہ لوگ کیسے اسلام کی دعوت دیں گے؟ یہ پیار بھری باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میں اللہ رب العالمین سے انہی باتوں پر جو ہے اکتفا کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہمیں دین اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلام دین توحید ہے، اللہ یہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی پریرنا دے کہ وہ اپنے مذہب کو، اپنے دھارمک کتابوں کو سمجھیں، اور اے اللہ سناتن دھرم کیا ہے، اسلام کیا ہے، اس کو سمجھنے کی تو توفیق عطا فرما۔ نبی اکرم کا اخلاق کردار جو ہے وہ ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرما دے، اور یہی اخلاق و کردار مہاتما گاندھی نے کہا تھا کہ تم جو بوریا بستر اٹھا کر دعوت و تبلیغ کے لیے ادھر ادھر جاتے ہو، قطعی ضرورت نہیں ہے، اگر تم محمد رسول اللہ کا اخلاق تم اپنے اندر پیدا کر لو۔ ایک غیر مسلم جانتا ہے کہ رسول کا اخلاق کیا ہے، اور وہ اخلاق اگر ہم نے اپنے اندر پیدا کر لیا تو دنیا اسلام لاتی چلی جائے گی۔ تو اللہ تو ہمیں محمد رسول اللہ کا اخلاق پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔